میں ہکا بکا رہ گیا، کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سوچا مذاق کر رہی ہے، ایک بے باک مذاق، لیکن اسے مذاق کرنا نہیں آتا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد کی پرچھائیاں رقصہ تھیں۔ معبود دو جہاں، یہ سب کچھ مجھے نہیں آتا، کوئی مجھ سے میری زندگی مانگ لے دے دوں گا، لیکن کسی کو، کسی معصوم دل کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے کانوں میں امرتا کے الفاظ سنسنا رہے تھے، دوسرا چراغ میں لائی ہوں تمہارے لیے، جب میرا وواہ تم سے ہو جائے گا تو ہم دونوں دلہا بابا کے مزار پر 7 چراغ روشن کریں گے، میں نے منت مانی ہے۔ میں نے اس کے معصوم چہرے کو دوبارہ دیکھا، وہ چراغوں کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ تب میرا ایک ہاتھ آگے بڑھا، میں نے چراغ کو چھوتے ہوئے دل میں کہا، دولہا بابا، میری منت ہے کہ اس معصوم دل سے میری محبت کا یہ احساس دور کر دیں، اس کا انداز بدل دیں، یہ مجھے ایک بھائی کے انداز میں سوچے، میری آرزو پوری کر دیں۔ اسی وقت سانگی اور پیتم اندر آ گئے۔ اب باہر آ جائے مرتی، کیوں ڈاکٹر جی کو پریشان کر رہی ہے؟ آ گیا تو جل ککڑے، ڈاکٹر جی میرے ہیں، میں نے انہیں بھیجا تھا تیری تلاش میں، کیا سمجھا؟ سمجھ گیا، مگر کچھ جل پانی تو کر ڈاکٹر جی کو۔ ہاں ہاں دیا، میں تو بھول ہی گئی۔ وہ ہمیں چھوڑ کر باہر بھاگ گئی۔ کافی وقت وہاں گزار کر واپس آ گیا۔ نصیب اللہ سیدھے سادے انسان تھے، اندر سے گہرے نہیں تھے، خود ہی بول پڑے، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک دن دولہا بابا کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گیا، ٹیکا ٹیک دوپہر تھی، سورج قہر برسا رہا تھا، بس دل چاہا کہ مزار پاک پر جاؤں، سو چلا گیا۔ بڑی ٹھنڈی جگہ تھی، درختوں کے نیچے بیٹھ کر فاتحہ خوانی کی، پھر ٹھنڈک میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی آہٹ سنائی دی، اٹھ کر دیکھا تو سانگی نظر آئی، دھوپ میں بیٹھی سر پر خاک ڈال رہی تھی اور آہستہ آہستہ پیتم پیتم پکار رہی تھی۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس وقت باہر کی مٹی آگ بنی ہوئی تھی اور وہ یہ آگ اپنے سر پر ڈال رہی تھی۔ میں اٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل رو رہا تھا، دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تو ایک سرگوشی کانوں میں ابھری، نصیب اللہ، ایک مہمان کے خیر مقدم کے لیے انتظام کر لو، وہ سانگی کے درد کا درما بنے گا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ دوسرے دن میری بہن کی بیماری کی خبر ملی، میں وہاں چلا گیا، لیکن شکور سے کہہ گیا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کا خیال رکھے۔ ساری بات میرے علم میں آ گئی، مجھے پیتم کے لیے ہی حصے پور بھیجا گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ میرا فرض پورا ہو گیا اور ساتھ میں آسیہ کو بھی اس کا شوہر مل گیا۔ مکھیا سنگھ کا ذکر نکلا تو نصیب اللہ نے بتایا، رجواڑے ختم ہو گئے، ریاستیں حکومت میں ضم ہو گئیں، لیکن راجاؤں کی شان ختم نہیں ہو سکی۔ مکھیا سنگھ کے دادا راجہ مل خان سنگھ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، پھر ان کے پتا جی راجہ سکھ دیو سنگھ بھی انگریزوں کے گہرے دوست تھے۔ ان کے بہت سے رشتہ دار آج بھی وزارتوں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ آج بھی مکھیا سنگھ کی بڑی شان ہے دلی میں، ان کی بات چلتی ہے، بس اللہ کی مرضی ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ایک بیٹی تھی تو وہ بھی لندن میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ارے کیسا حادثہ؟ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، وہیں لندن میں کریا کرم کر دیا گیا۔ اوہ افسوس، بہت اچھے انسان ہیں، ذرا بھی تعصب نہیں ہے، ہر ایک کا احساس کرتے ہیں، دلہا بابا کا عرس کراتے ہیں، ننگے پاؤں جا کر چادر چڑھاتے ہیں، مجال ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا دے حصے پور میں؟ بڑی بات ہے۔ دن گزر گیا، بہت سے خیالات دامن گیر تھے، اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہاں سے بھی ناپسندیدگی کی سند مل گئی تھی، گھر واپس جانے کو دل نہیں چاہتا تھا، کوئی خوف دل میں نہیں تھا، ایک شکایت سی تھی۔ میں نے کبھی ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو عطا کی گئی تھی اس کے لیے ملی ہر ہدایت پر عمل کیا تھا، کسی غلطی پر سرزنش کافی تھی، بس۔ رات کو طبیعت پر اس قدر وحشت سوار ہوئی کہ اپنی آرام گاہ سے باہر نکل آیا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل نے ایک دم کہا کہ دولہا بابا کے مزار پر جایا جائے، سکون کی وہی جگہ تھی۔ اب وہاں کے راستے اجنبی نہیں رہے تھے، چنانچہ میں مزار پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بیٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کچھ ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں، کوئی رو رہا تھا، مردانہ آواز تھی۔ ایک دم چھپنے کی جگہ تلاش کی اور مزار کے اندر سے آنے والی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ الفاظ کانوں میں پڑے، اور کہاں جاؤں پربھو، بتاؤ اور کہاں جاؤں، سنتان کی گردن بھی تو نہیں دبائی جا سکتی، ایک ہی پھول کھلایا تھا میرے باغ میں، وہ بھی سوکھ گیا، کس کے در پر جاؤں، کیا کروں؟ بڑی درد بھری آواز تھی، دل لرز گیا، پھر کچھ آہٹیں ابھری اور کوئی مزار کے اندر سے باہر آ گیا۔ ایک لمحے میں پہچان لیا، مکھیا سنگھ تھا۔ حیرت سے کھو گیا، نصیب اللہ کی باتیں یاد آ گئیں، ایک ہی بیٹی تھی مکھیا سنگھ کی جو حادثے میں مر گئی، اس کا غم بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ الفاظ
संतान की गर्दन भी तो नहीं दबाई जा सकती। इनका क्या मतलब था? देव हैकल मुखिया सिंह सुस्त कदमों से चलता मजार के अहाते से बाहर निकल गया। मैंने कई घंटे वहां गुजारे, फिर वापस आरामगाह पर आ गया। मेरा ख्याल में नसीबुल्लाह को मेरे आने और जाने का पता नहीं चल सका था। दूसरे दिन नाश्ते के बाद मैंने नसीबुल्लाह से कहा, क्या मुझे मुखिया सिंह के यहाँ जाना चाहिए? हाँ जरूर, आपने वादा कर लिया है। आप भी चलेंगे? अगर तुम मुनासिब समझो। उन्होंने आपको दावत दी है? हाँ। तब फिर क्या तारुज है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाश्ता, खाना, बहुत सी उलझने, लेकिन अंदर की आवाज़, सब कुछ मिन जानिब अल्लाह है, वक्त ही तकदीर है। नसीबुल्लाह एक सीधे सच्चे मुसलमान थे, सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे, मस्जिद के पेश इमाम थे, कतई गैर मुतनाज़ शख्सियत, सबकी इज्जत करते थे। जो कुछ वो मुझे मुखिया सिंह के बारे में बता चुके थे, इससे ज़्यादा शायद वो खुद भी न जानते होंगे। मुखिया सिंह को मैंने रात जिस आलम में देखा था, वो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। इसके अल्फाज बड़े दर्दंगेज लेकिन मायने खेज थे। क्या इसे पूर्व में मेरी मजीद ज़रूरत है? क्या मुझे दोबारा यहाँ भेजा गया है? बाबा पर्दापोश ने जो आगे ही मुझे दी थी, इससे काम लेकर मैं मुखिया सिंह के अंदर झांक सकता था, लेकिन मेरे मुर्शिद ने मुझे जो हिदायत की थी, इससे मुनहरिफ नहीं हो सकता था, बल्कि कुर्बान जाऊं शान बुजुर्गी के कि हर उक़्दा खुद ब खुद मुनकशिफ हो जाता था। आज तक ऐसा ही हुआ था और गुजरी रात भी ऐसा ही हुआ था। कहाँ मुखिया सिंह एक सिख और राजा खानदान से और कहाँ दूल्हा बाबा से अकीदत। न जाने किस ख्याल के तहत मैंने नसीबुल्लाह से पूछा, मुखिया सिंह की और कोई औलाद नहीं हुई? नहीं। इनकी धर्मपत्नी जिंदा हैं? हाँ, वो भी बड़े खानदान की हैं। बुलंदशहर के राव गोंदल लाल इनके तेल बनाने के कारखाने हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन्हीं का तेल फरोख्त होता है। अरबपति हैं। वैसे मुखिया सिंह की उम्र ज्यादा नहीं है। इनके पिता की मौत भी कोई 10 साल पहले हुई है। बेटी का हादसा कब हुआ? कोई 2.5 साल पहले। लंदन पढ़ने गई थी? नहीं, घूमने फिरने गए थे। अच्छा, मैंने कहा, फिर खामोश हो गया। शाम को कोई 7:30 बजे खूबसूरत बग्घी आ गई। कोचवान के अलावा एक और नौकर भी था जो हमें लेने आया था। नसीबुल्लाह और मैं तैयार थे, बग्घी में सवार होकर चल पड़े। रास्ते में जिधर से गुजरे लोग झुक झुक कर सलाम करते रहे। मुखिया सिंह की हवेली से थोड़े फासले पर सांगी का घर था। बग्घी वहां से गुजरी तो मेरे दिल को झटका सा लगा। दरवाजे पर अमृता खड़ी थी। बग्घी को देखकर पागलों की तरह इस तरफ दौड़ी और जोर जोर से चीख कर कहने लगी, मामा रुक जा, मामा रुक जा, बस 1 मिनट। कुचवान ने बग्घी आहिस्ता कर दी, लेकिन सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, रोको बग्घी रोको। इतनी देर में अमृता बग्घी के करीब पहुंच गई। बस 1 मिनट मामा जी, बस 1 मिनट। फिर उसने नसीबुल्लाह के पैरों को हाथ लगाए और मेरी तरफ देखकर बोली, कितना इंतजार किया तुम्हारा, क्यों नहीं आए हमारे पास? पीतम भैया ने बता दिया कि आप बहुत बड़े आदमी हो, हमारे पास नहीं आओगे। मैंने कहा, मेरे बाबूजी कितने ही बड़े हों, वो मेरे हैं, किसी काम में लगे होंगे, फुर्सत होगी तो आएंगे। आप आते ना बाबूजी? हाँ अमृता, जरूर आता, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। वो खुश हो गई। देखा मामा जी, तुम ऐसे ही डर रहे थे। ये मेरे मामा हैं बाबूजी, नंबरदार की बग्घी चलाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि बाबूजी आज नंबरदार जी के घर मेहमान जा रहे हैं। मैंने मामा से कहा कि बस जरा बग्घी रोक लेना, मैं अपने बाबूजी को देख लूंगी। तुमने बुरा तो नहीं माना? नहीं, मैंने बमुश्किल कहा। सांगी के घर आओगे ना? हाँ आऊंगा। अब जाऊं? कोचवान ने नागवारी से कहा। हाँ जाओ, सत श्री अकाल बाबूजी। और बाबा जी? वो शरारत से हंसकर बोली और कोचवान ने बग्घी आगे बढ़ा दी। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। नसीबुल्लाह इस दौरान बिल्कुल खामोश रहे थे। बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कुछ देर के बाद हम मुखिया सिंह की हवेली पहुंच गए। इसने हवेली के अजीम शान फाटक पर हमारा इस्तकबाल किया था। इसकी बीवी और चंद दूसरे लोग भी मौजूद थे। शान शौकत और हवेली की कदीम और जदीद बनावट से ही पता चल रहा था कि किसी राजा का महल है। मुखिया सिंह बड़ी अपनायत से मिला था। फिर वो हमें अंदर ले गया। आलीशान निशिस्तगाह थी। मुखिया सिंह ने खातिर मदारात की इंतहा कर दी थी। दीन धर्म का एहतराम मनुष्य का पहला फर्ज है। मैं जानता हूँ डॉक्टर जी कि अगर आप मुझे अपने घर बुलाते तो आप भी मेरा इतना ही ख्याल रखते। डिनर टेबल पर मुखिया सिंह ने कहा। तवीलो अरीज मेज पर 2 पोर्शन कर दिए गए थे। एक नुमाया फासले पर वेजिटेबल डिशेस लगाई गई थी। दूसरे पोर्शन में हर तरह की गोश्त की डिशें थीं, जिनमें तीतर, बटेर, हिरन, मछली और बकरे के गोश्त के सालन रखे थे। दूसरे पोर्शन में 9 अफराद थे, जिनमें 4 खवातीन और 5 मर्द थे। खाने से फरागत के बाद कॉफी वगैरह का दौर चला। नसीबुल्लाह ने हंसकर कहा, आपने जो एहतमाम किया मुखिया जी, वो एक राजा के शायान शान था, लेकिन खुदा की कसम
اگر ہمارے لیے دال روٹی ہی بن جاتی سو کافی تھی۔ مکھیا سنگھ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت وقت گزارنے کے بعد ہم نے واپسی کی اجازت مانگی تو مکھیا سنگھ نے کہا، آپ کے بارے میں ایس پی دھونی لال سے بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب۔ معاملہ جو بھی ہے آپ کے اور حکومت کے بیچ ہے۔ ہم معمولی سے لوگ ہیں، حکومت نے ہم سے ریاستیں چھین لی ہیں، لیکن اپنے رسم و رواج، اپنی روایتیں ہم اسے نہیں دے سکتے۔ حصے پور میں مہمان کی حیثیت سے کوئی بھی آ جائے ہماری آبرو ہوتا ہے، اور آبرو کے لیے جان کی قربانی ہماری تاریخ ہے۔ آپ کافی دن ہمارے مہمان رہیں گے اور یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حصے پور کا ہر گھر آپ کا میزبان ہے۔ جب تک آپ یہاں ہیں پولیس کے کسی بھی فرد کو حصے پور کی سرحد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے مسلح جوان ادھر آنے والے راستوں پر چوکس ہیں۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ مکھیا سنگھ نے مزید کہا، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ ذاتی کام بھی ہے۔ حکم دے نمبردار صاحب۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، میں مسجد پر حاضری دوں گا۔ مکھیا سنگھ بولا، پھر ہم بگھی میں آ بیٹھے۔ اس دعوت اور اس ماحول کا میرے ذہن پر بہت اثر تھا، لیکن اس وقت تو میں بالکل ہی ڈوب گیا جب بگھی سانگھی کے گھر کے قریب پہنچی اور امرتا اس کے راستے پر آ کھڑی ہوئی۔ چوری چوری نکل رہے تھے ماما جی، مگر میں بھی بڑی سیانی ہوں، وہ شوخی سے بولی۔ تو یہاں کیوں مر رہی ہے؟ کوچوان نے غصے سے کہا۔ وہ بدستور شوخی سے ہنس پڑی اور بولی، لے، میں گئی کب ہوں یہاں سے؟ کیا؟ کوچوان حیرت سے بولا، تو اور کیا، مجھے پتا تھا کہ گزرو گے تو ادھر سے ہی، ایک بار اور دیکھ لوں گی اپنے بابو جی کو، وہ بولی، اور کوچوان نے غصے سے بگھی آگے بڑھا دی۔ امرتا زد میں آتے آتے بچی تھی، اس کا غصہ بھی بجا تھا۔ امرتا اس کی بھانجی تھی۔ امرتا زور سے چیخی تھی، ستیہ ناز جائے تیرا ماما کے بچے، کیڑے پڑے، مجھے مارنے چلا تھا، گھوڑے مر جائیں تیرے، تجھے تو میں کیا کہوں۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی رہی۔ نصیب اللہ اب بھی خاموش رہے تھے۔ مسجد کے قریب بگھی سے اترتے ہوئے میں نے کوچوان سے کہا، سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ یادو سنگھ مہاراج۔ خبردار امرتا کو کچھ مت کہنا، مجھے پتہ چل گیا تو نمبردار سے کہہ کر تمہیں سزا دلواؤں گا۔ وہ ایک معصوم بچی ہے اور میرے لیے میری چھوٹی بہن جیسی، جو کچھ بولتی ہے اپنی معصومیت کی وجہ سے بولتی ہے۔ سبحان اللہ، نصیب اللہ کی مدھم سی آواز ابھری۔ سنا تم نے؟ میں نے دوبارہ کوچوان سے کہا۔ جی بابو صاحب۔ کوچوان نے کہا، بگھی واپس چلی گئی تو ہم لوگ اندر آ گئے۔ نصیب اللہ میرے پاس بیٹھ گئے تھے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے یہ، بلکہ میں اسے بدنصیبی کی عمر کہتا ہوں۔ عقل چھوٹی ہوتی ہے، آرزوئیں بے قابو۔ تمہیں کہاں سے مل گئی تھی؟ میں نے نصیب اللہ کو امرتا کے بارے میں ایک ایک لفظ بتا دیا۔ انہوں نے گردن جھکا لی، پھر بولے، معبود عظیم خیر کرے، بڑی شوخ پیاری سی بچی ہے، مشکل میں پڑ جائے گی۔ میں اس کا ذہن بدلنے کی کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کیسا لگا مکھیا سنگھ کے گھر جا کر؟ بے حد نفیس انسان ہے، صحیح معنوں میں بڑا صاحب ظرف۔ اس نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، مجال نہیں پولیس کی کہ ادھر پھٹک جائے۔ یہ حیرانی کی بات ہے، یہاں حکومت اس طرح بے بس ہے۔ وکرم سنگھ لوٹیا نے بھی خود کو اتنا ہی پاورفل بتایا تھا، اس طرح کے لوگ اس قدر طاقتور ہیں۔ وکرم لوٹیا نام سنا ہوا ہے، نصیب اللہ بولے۔ میں نے انہیں پوری کہانی سنانے میں حرج نہ سمجھا، سب کچھ بتا دیا سوائے بھوریا چرن کے۔ کافی رات گئے تک ہم باتیں کرتے رہے تھے، پھر نصیب اللہ مسجد میں چلے گئے۔ وہ وہیں سوتے تھے، میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دماغ بند تھا، آگے کے بارے میں کوئی راستہ سامنے نہیں تھا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ رہ رہ کر ایک ہی جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، ہر سانس قرض ہے، ہر دعا صدقہ ہے، وقت کے فیصلے ہی تقدیر ہوتے ہیں۔ مکھیا سنگھ چاہتا تھا کہ میں یہاں رکوں، رک جاتا ہوں، دیکھو وقت کی ہوا آگے کیا ہے۔ دن معمول کے مطابق تھا، البتہ شام کو 5 بجے کوچوان یادو سنگھ مسجد آیا اور بولا، یہ موبائل فون بھیجا ہے نمبردار صاحب نے آپ کے لیے۔ ارے، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، وہ اس پر آپ سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ 1 گھنٹے کے بعد موبائل پر کال آئی، پھر مکھیا سنگھ کی آواز آئی، ڈاکٹر صاحب۔ جی مکھیا سنگھ، میں بول رہا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، خود آنا تھا لیکن کچھ اہم لوگ آ گئے ہیں، ان کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ بہتر ہے کل مجھے وقت دے سکیں گے؟ جی ضرور، آپ کو حویلی آنا ہوگا، حویلی آنا ضروری ہے، میں خود آپ کو لینے آ جاؤں؟ یادو سنگھ کو بھیج دیں یا میں خود آ جاؤں گا؟ نہیں، بگھی بھیج دوں گا۔ فون بند ہو گیا۔ میرے ذہن میں امرتا آ گئی، انتظار کر رہی ہوگی، کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا کروں۔ اس سے بڑی مشکل میرے لیے اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے لیے دل میں ہمدردی تھی، لیکن کوئی حل ذہن میں نہیں آیا تھا۔ البتہ بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی تھی کہ الہی اس کے دل سے یہ فطور نکال دے۔
دوسرے دن فون پر مکھیا سنگھ نے 1 بجے آنے کی درخواست کی۔ آپ بھوجن یہیں کریں گے؟ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نصیب اللہ آج میرے ساتھ نہیں تھے۔ سانگی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے چور نظروں سے اس کے دروازے کی طرف دیکھا۔ امرتا وہاں موجود نہیں تھی۔ یادو سنگھ بول اٹھا، میں نے اسے آج نہیں بتایا۔ میں خاموش رہا تھا۔ دن کی روشنی میں حویلی مزید شاندار نظر آ رہی تھی۔ مکھیا سنگھ نے باہر ہی استقبال کیا اور بڑے احترام سے پیش آیا۔ اس نے خاص طور سے حکیم احمد باورچی کو استقبال میں شریک رکھا تھا تاکہ میں مطمئن رہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے سلام کیا تھا، البتہ مکھیا سنگھ نے نصیب اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔ کھانے کی میز پر وہی انداز رکھا گیا تھا، آدھا پورشن میرے لیے تھا اور حکیم اللہ خود میرے لیے سروس کر رہا تھا۔ گھر کے دوسرے لوگ دوسری طرف کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد مکھیا سنگھ نے کہا، حویلی کا دوسرا حصہ میرا ان مہمانوں کے لیے مخصوص ہے جن سے میرے ذاتی کام ہوتے ہیں، اور جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کسی کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اب میں اپنے مہمان کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہوں۔ یہ دوسرا حصہ بھی اپنی بناوٹ اور سجاوٹ کے ساتھ بے مثال تھا، لیکن کسی ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے ویران ویران سا لگ رہا تھا۔ ایک خوبصورت نشستگاہ کے قیمتی صوفے پر بیٹھ کر مکھیا سنگھ نے کہا، میں نے حکیم احمد سے کافی کے لیے کہہ دیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد ہم اصل گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ نے میرے نہ آنے کو محسوس تو نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا کہ میں خود آپ کے پاس حاضری دوں گا۔ بالکل نہیں۔ کچھ مہمان آ گئے تھے حصے پور سے۔ جی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ حکیم اللہ کافی لے آیا۔ اس کے جانے کے بعد کافی پیتے ہوئے مکھیا سنگھ نے کہا، میں نے آپ سے ایک ذاتی کام کے لیے کہا تھا۔ جی؟ حصے پور کے سر کا تاج دولہا بابا ہیں۔ یہاں کا بچہ ان پر جان چھڑکتا ہے اور مزار کی حرمت پر جان وارنے کو تیار رہتا ہے۔ اگر کسی سے سچ بلوانا ہو تو اسے مزار پر لے آؤ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ نہ صرف میں بلکہ میرے پرکھے بھی ان کے عقیدت مند تھے۔ جب بھی کوئی دل کی لگی ہوتی ہے ہم ان کے چرنوں میں چلے جاتے ہیں، شانتی مل جاتی ہے۔ لیکن مکھیا سنگھ کے منہ سے سسکی سی نکل گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوا، پرسوں رات بھی میں ان کے چرنوں میں گیا تھا، اپنے لیے کچھ مانگنے گیا تھا، اور پہلی بار میں نے اپنے مرشد کی آواز سنی۔ آواز سنی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک سرگوشی کی شکل میں کسی نے کہا، مکھیا سنگھ، ایک چہرہ ابھی تیرے سامنے آئے گا، اپنے مسئلے کے لیے اس سے رجوع کر۔ دوبارہ یہ سرگوشی سنائی دی اور ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو دیکھا، آپ ہی کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا۔ میرے بدن میں عجیب سی انٹھن پیدا ہو گئی۔ مکھیا سنگھ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بولا، آپ تھے نا مزار شریف پر؟ ہاں، میں نے کہا۔ پھر بولا، مجھے بتائیے مکھیا جی، کیا مشکل ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، تھوڑا سا چلنا ہوگا میرے ساتھ۔ ضرور، میں حاضر ہوں، میں نے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ حویلی سے کہیں باہر جائے گا، لیکن وہ حویلی کے اسی حصے میں پچھلی سمت چل پڑا۔ پھر ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک بڑے چوبی دروازے کا تالا کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ دروازے کی دوسری طرف بھی ایک کشادہ ہال تھا، لیکن اس کے آدھے حصے میں ایک سلاخوں دار جنگلہ لگا ہوا تھا جس کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا، لیکن سلاخوں کے دوسری طرف کا منظر بے مثال تھا۔ شاندار دویز ایرانی قالین بچھا ہوا تھا، پیتل کے منقش پایوں والا قدیم طرز کا چھپر کھٹ جس پر بیش قیمت گدے پڑے ہوئے تھے، بڑے اسٹائلش صوفے جن میں سے ایک پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، حسین ترین نقوش کی مالک، نرم و نازک سی منتشر بال اسے اور حسین بنا کر پیش کر رہے تھے۔ ہماری آہٹ پر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، نشیلی سی دلکش آنکھوں میں یاسین سی ابھری۔ مکھیا سنگھ سلاخوں کے پاس جا کھڑا ہوا، پھر اس نے آواز دی، منورما۔ جواب میں لڑکی نے شکایتی انداز میں مکھیا سنگھ کو دیکھا اور کہا، جی پتا جی۔ میرے ذہن کو جھٹکا لگا۔ نصیب اللہ نے بتایا تھا کہ مکھیا سنگھ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ایک ٹریفک کے حادثے میں مر گئی، پھر یہ کون ہے؟ آگے آؤ، مکھیا سنگھ بولا، اور لڑکی چند لمحوں کے توقف کے بعد اپنی جگہ سے اٹھی اور سلاخوں کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس کی حسنیہ مسکراہٹ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ آگے آ کر بولی، جی پتا جی، یہ ڈاکٹر کامران ہے، میں انہیں تم سے ملانے لایا ہوں، مکھیا سنگھ نے کہا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، ایچار اگر بتاؤ تو کوئی سیاہ بخت، ایچار اگر بتاؤ تو کوئی سیاہ بخت، گر ہو اسیر پنجے گیسو تو کیا کرے۔ اگر کوئی جواب ہے ڈاکٹر تو میرا علاج شروع کر دیں، میں آپ سے پورا تعاون کروں گی، ورنہ۔ اس نے گہری سانس لی، کیوں وقت ضائع کریں گے؟ میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا، پوری طرح ہوش مند لگ رہی تھی، البتہ چہرے پر پیلاہٹ تھی۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد اس نے کہا،
ملیے آپ مجھ سے، بتاؤں آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں۔ کسی سے پریم کرتی ہوں، مجھے پیا گھر بھیج دیں، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آئیے، مکھیا سنگھ نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ہیجانی انداز میں میرا بازو پکڑ کر مجھے سلاخوں کے پاس سے دور لے آیا۔ پھر وہ ہال میں نہیں رکا، میرے ساتھ واپس اسی نشستگاہ میں آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، آخر کار میں اسے شوٹ کر دوں گا، پلیز بیٹھیے۔ میں بیٹھ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، میری بیٹی ہے وہ۔ جی؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ جی، نصیب اللہ نے بتایا تھا کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی جو لندن میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ ہاں، یہی کہنا پڑا تھا لوگوں سے، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کمبخت اولاد انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، اس کا غرور، اس کا وقار، اس کا اعتماد۔ آپ یقین کریں ڈاکٹر، میں اسے ختم کر چکا ہوتا اگر مجھے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ وہ بدکار نہیں ہے بلکہ کسی اثر کا شکار ہے۔ سنیں ڈاکٹر کامران، میں صرف بابا کے حکم پہ آپ کو رازدار بنا رہا ہوں، ورنہ اپنی بربادی کی کہانی زندگی کی قیمت پر بھی نہ سناتا۔ میں اس امانت کی حفاظت کروں گا، میں نے متانت سے کہا۔ وہ ایک صاحب کردار لڑکی تھی، خوش ذوق، خوش مزاج، غیرت مند، بڑی منتوں مرادوں سے دنیا میں آئی تھی، بڑی چاہ سے پروان چڑھایا تھا، مگر تقدیر نے لوٹ لیا۔ اکثر راتوں کو حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل جاتی تھی۔ بہت دن کے بعد پتہ چلا، کسی نے ڈرتے ڈرتے اس کی ماتا کو بتایا، اس نے مجھے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے باغ میں ایک نوجوان کے ساتھ دیکھا۔ نوجوان کا چہرہ ایک نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے صبر کیا، انہیں نہیں ٹوکا۔ اپنی پتنی کو بتایا، اسے ہدایت دی کہ اسے سمجھائے کہ اگر اس کے پتا یعنی مجھے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، آئندہ وہ کبھی باہر نہ جائے۔ مگر دوسری رات بھی وہ نکل گئی، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں سے ہی کہا کہ وہ اس سے معلوم تو کرے کہ وہ کون ہے۔ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ وہ اسے نہیں جانتی، اس کا نام ترکیشی ہے، وہ بس اس سے ملنے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ نہیں جانتی، دونوں پریم کرتے ہیں۔ وہ روز باغ میں جاتی، میرا جو حال تھا میرا دل جانتا تھا۔ آخر کار میں نے اس کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تھا۔ میں پستول لے کر ان کے سروں پر پہنچ گیا اور میں نے اسے للکارا۔ وہ خوفزدہ نہیں ہوا، لیکن اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور باغ میں درختوں کے جھنڈ میں چھپ گیا۔ جو ہی وہ منورما سے دور ہوا، میں نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میرا نشانہ بہت اچھا ہے لیکن میرا نشانہ وہ نہیں بن سکا۔ میں منورما کو واپس لے آیا، وہ سحر زدہ سی خاموش واپس آ گئی۔ میں نے اسے بند کر کے پہرا لگا دیا، 3 ملازموں کو بہترین معاوضہ دے کر تیار کیا کہ وہ پوری مستعدی سے نگرانی کریں اور رازداری برتیں۔ دوسرے دن میں نے دوپہر کو اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا لیکن اس دن مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ نشے میں تھی، بالکل بدحواس۔ ڈاکٹر صاحب، پاگل ہو گیا تھا میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ زیادہ تر نشے میں رہتی ہے۔ پھر ایک اور کوڑا لگا جب پہرا دینے والے 3 ملازموں نے بتایا کہ وہ پہرے پر مستعد تھے کہ انہیں کمرے کے اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر اندر گھس گئے تو انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا جو نقاب لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ اسے دبوچ کر باہر لے آئے لیکن اچانک ہی وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایک کمرے میں جا گھسا۔ جب وہ کمرے میں گئے تو وہاں کچھ نہیں تھا، جبکہ کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور انہیں دھمکیاں دی کہ انہوں نے اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ گڑا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اور ہدایت کی کہ وہ زیادہ مستعدی سے پہرا دیں، وہ شخص اندر نہ آنے پائے۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ کون سا سپرمین تھا کہ 3 بندوں کے قابو میں نہیں آ سکا۔ پھر یہ 3 دن بعد کی بات ہے کہ صفائی کرنے والی نوکرانی دہشت سے کانپتی میری پتنی کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ 3 نوکر ایک کمرے میں مرے پڑے ہیں۔ مجھ تک خبر پہنچی اور میں نے جا کر دیکھا، یہ وہی 3 پہرے دار تھے۔ تلاش کرنے پر ان کے جسموں پر چھوٹے چھوٹے زخم نظر آئے جیسے کسی کیڑے نے کاٹا ہو۔ ان کے بدن نیلے پڑے ہوئے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے، 3 بندوں کی موت، اور یہ وہ تھے جنہیں میں نے پہرے داری سونپی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاشیں جنگل میں لے جا کر ٹھکانے لگائیں۔ اس کے بعد 3 راتیں خود پہرا دیا، لیکن ان 3 دنوں میں منورما آرام سے سوتی رہی، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ گھر میں اب وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی، لیکن میری پتنی بدستور روتے روتے کہتی تھی کہ منورما کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور وہ ہر وقت نشے میں رہتی ہے۔ ہم نے لاکھ کوشش کی کہ اس کے پاس سے نشہ آور ادویہ تلاش کر لیں، لیکن کہیں سے کچھ برآمد نہ کر سکے۔ میری پتنی کو ایک اور شبہ ہوا، کیونکہ اس پراسرار نوجوان کی کہانی اس کے علم میں تھی۔ اس نے اپنی ایک رازدار دائی کو بلا کر منورما کا معائنہ کرایا
اور دائی نے ہمیں ایک روح فرزا خبر سنا دی۔ دو ہی باتیں تھیں کہ ہم خودکشی کر لیتے یا منورما کو ہلاک کر کے کہیں دفن کر دیتے۔ کمبخت نے ساری زندگی کی کمائی عزت گوا دی تھی، بد نصیب تھے ہم کہ اکلوتی بیٹی کو ہلاک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دائی کو ایک بڑی رقم دے کر الہ آباد اس کی بیٹی کے پاس بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ وہ زبان بند رکھے ورنہ پورے پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور فیصلہ کیا کہ اسے ملک سے باہر لے جایا جائے۔ ہم اسے انگلینڈ لے گئے، وہاں ہم نے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے۔ وہاں انکشاف ہوا کہ دائی کا خیال غلط تھا۔ ہاں، اس کے خون میں کسی خطرناک مادے کی آمیزش ہے۔ اس مادے کے کئی ٹیسٹ ہوئے لیکن اس کی صحیح شناخت نہیں ہو سکی۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتی، اس پر یہ مدہوشی خون کی آمیزش کی وجہ سے طاری رہتی ہے۔ ڈاکٹروں اور ماہر نفسیات کے سوالات کے جوابات اس نے بڑے شرمناک دیے۔ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ مر گئی تو میری پتنی بھی اسی لمحے مر جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ حصے پور میں کسی کو اس کی باتیں سننے کو ملیں۔ میری پتنی نے بنتی کی ہے کہ اسے جیتا رہنے دیں، ہو سکتا ہے وہ کبھی ٹھیک ہو جائے۔ ہم انگلینڈ سے واپس آ گئے، لیکن میں نے وہیں مشہور کر دیا کہ منورما کا دیہانت ہو گیا، وہ ٹریفک کے حادثے میں مر گئی۔ میں نے اسے یہاں لا کر بند کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا وواہ کر دیا جائے۔ ایسی باتیں کرتی ہے وہ۔ نشے کے بارے میں ڈاکٹر انکار کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، اس کی رپورٹیں موجود ہیں، پوری فائل ہے۔ آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا پریمی کون ہے؟ ترکیشی نام بتاتی ہے۔ اس کا اتا پتہ بتاتی ہے؟ کہتی ہے نہیں جانتی۔ آپ نے… میں نے کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، ایک اور خاص بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ لندن سے آنے کے بعد اور انہیں اس قید خانے میں ڈالنے کے بعد آپ کو کبھی شبہ ہوا کہ وہ یہاں آیا؟ میرے اس سوال پر مکھیا سنگھ نے گردن جھکا لی، پھر آہستہ سے بولا، ہاں۔ یہ پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ مگر کیسے؟ اس قید خانے میں وہی آ سکتا ہے جسے یہاں کا راستہ معلوم ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ شاید میرا جنون، میری غیرت مجھے مجبور کر دیتی کہ میں اسے گولی مار دوں، زہر دے دوں، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اور ہی بات؟ ہاں، آپ نے خود کہا ہے کہ اس قید خانے میں وہی آ سکتا ہے جسے یہاں تک آنے کا راستہ معلوم ہو۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے یہاں منورما کے پاس دیکھا ہے۔ اوہ، آپ نے اسے پکڑنے یا مارنے کی کوشش نہیں کی؟ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو اس پر فائر کیے تھے، لیکن وہ جھاڑیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اسی طرح 2 بار میں نے اسے یہاں گھیرا اور اس پہ سائلنسر لگے پستول سے فائر کیے، لیکن وہ زخمی تک نہیں ہوا اور غائب ہو گیا۔ جب سے میری نظروں میں منورما کا جرم ختم ہو گیا، وہ کوئی پراسرار وجود ہے۔ میں نے دولہا بابا کا دامن پکڑ لیا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے دولہا بابا، اور انہوں نے آپ کی نشاندہی کی۔ مکھیا سنگھ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میرا سر بری طرح ٹکرا رہا تھا۔ یہی ہوتا تھا، اسی طرح مجھے امتحان میں ڈالا جاتا تھا۔ واقعہ سامنے آ گیا تھا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب تو کچھ اور ہی حالات ہو گئے تھے۔ دولہا بابا کی ولایت کا قائل تھا، لیکن کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم نہیں، درخواست ہے کہ اگر میری تقدیر بننے کی دعا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ ایک وعدہ کریں، میرے اس راز کو راز رکھ کر مجھے جینے دیں گے۔ مکھیا سنگھ کی آواز رند گئی۔ دولہا بابا کے نام پر آپ اطمینان رکھیں، آپ کا ہر راز راز رہے گا۔ شکریہ ڈاکٹر، اب میرا قیام ضروری ہے، مجھے یہیں آپ کی حویلی میں رہنا ہوگا، میں نے کہا۔ مکھیا سنگھ کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ وہ مسکرا کر بولا، پوری حویلی میں جو جگہ چاہے پسند کر لیں۔ دیکھ لیتا ہوں، اور قید خانے میں آنے کا راستہ بھی دیکھنا ہے، پہلے غور نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ نوکروں کو ہدایت کر دیں کہ حویلی میں میرے کہیں آنے جانے پر پابندی نہ ہو۔ ایسا ہی ہوگا، مکھیا سنگھ بولا۔ میں نے بڑی مہارت سے ایک کمرہ منتخب کر لیا اور مکھیا سنگھ سے وعدہ کیا کہ کل سے میں اس میں منتقل ہو جاؤں گا۔ مکھیا سنگھ نے میری ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کہا تھا، پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ نصیب اللہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مکھیا سنگھ کو مجھ سے کچھ کام ہے جسے میں نے کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، اس کے لیے مجھے ان کی حویلی میں رہنا ہوگا۔ جو بہتر ہو ڈاکٹر کامران، ایک تھوڑی سی الجھن درپیش ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ دیوانی لڑکی بار بار چکر لگا رہی ہے، امرتا کہہ رہی ہے بابو جی سے ملوا دو۔ میں اس کی طرف سے الجھن میں ہوں، میں نے کہا۔ اس کے ماما سے بات کرنی ہوگی، وہ سخت آدمی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، میں نے کہا، اور بگھی والی بات بتائی کہ کس طرح اس نے امرتا پر بگھی چڑھا دی تھی۔ غیور سکھ ہے، خیر میں کچھ سوچتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ضروریات سے فارغ ہوا تھا کہ حجرے کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ آ جاؤ۔ اندر آنے والے کو دیکھ کر میں اچھل پڑا۔
وہ امرتا تھی۔ ایسے کیسے جیون گزرے گا بابوجی؟ تم گھر سے غائب رہو گے اور میں تم سے لڑوں گی۔ بولو، کل کہاں غائب رہے؟ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کچھ کام تھے امرتا، مجھے اور کچھ نہ سوجی۔ کل کو ہمارا وواہ ہو جائے گا، تب بھی تم ایسے ہی۔ اسی وقت دروازے سے شکور کی آواز آئی، میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے اجازت دینے پر وہ اندر آ گیا۔ امرتا نے جلدی سے اوڑھنی سر پر رکھ لی تھی اور بھونڈے انداز میں شرمانے لگی تھی۔ ارے تو یہاں ہے، تیرا ماما تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے، ابھی ادھر ہی آنے والا ہے۔ مر جائے، جینا مشکل کر رکھا ہے اس نے۔ میں کہہ رہی تھی کہ 2 بجے دوپہر کو سانگی کے گھر آ جانا، ہم سب دولہا بابا کے پاس جائیں گے، سانگی منت کے دیے جلائے گی، ساری تیاری میں نے کی ہے۔ ہائے دیا، چلوں، وہ کالیا ادھر آ گیا تو چیخے گا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ شکور ہنسنے لگا، پھر بولا، یہی ترکیب تھی اسے بھگانے کی؟ پیش امام صاحب نے کہا تھا کسی طرح اس سے ڈاکٹر صاحب کی جان چھڑاؤ۔ ارے تو تم نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے کہا تو اور کیا کرتا، مجبوری تھی، وہ اپنے ماما کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ شکور نے کہا۔ دن گزرنے لگا، ذہن میں مکھیا سنگھ کی کہانی سوار تھی، اس کے ساتھ ہی ایک بوجھ بھی۔ مجھے سزا ملی تھی، مجلس عمل کی رکنیت کینسل کر دی گئی تھی۔ دل میں ایک شکایت تھی، میرا کون سا تجربہ تھا، وارننگ دے دی جاتی۔ اب تک وہی کیا تھا جس کی ہدایت کی گئی تھی، تمام مراحل سے گزرا تھا، قوتیں عطا کی گئی تھیں، بتایا گیا تھا کہ آگہی کے بعد چشم پوشی بہتر قوت ہے، سو حالات کیسے بھی ہوں تعمیل کی، اور اب ایک اور امتحان میں ڈالا گیا ہے مجھے۔ مکھیا سنگھ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی آبرو اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہے۔ بہت بڑا ایثار کیا ہے اس نے، اپنی شفقت کو موت کا نام دے دیا ہے۔ کتنی مشکل پیش آئے گی اسے۔ اگر منورما ٹھیک بھی ہو جائے گی تو وہ دنیا کو کیا بتائے گا کہ بیٹی کیسے دنیا میں واپس آ گئی۔ ایک شدید بے چینی کا احساس دل میں جاگا، طبیعت اس طرح بے کل ہوئی کہ حجرے سے باہر نکل آیا اور بالکل بے ارادہ دولہا بابا کے مزار کی طرف چل پڑا۔ دماغ میں کوئی سوچ نہیں تھی، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ مکھیا سنگھ نے حصے پور میں پولیس کا داخلہ ممنوع کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ وقت ہی تقدیر ہے اور وقت ہی فیصلے کرتا ہے۔ دولہا بابا کا مزار سنسان پڑا تھا، پرندوں تک کی آوازیں نہیں تھی۔ حصے پور کے لوگ خوف کی وجہ سے وہاں نہیں آتے تھے، لیکن جو سکون وہاں تھا وہ کہیں اور کہاں۔ مزار کے پاس بیٹھ کر درود پاک کا ورد کرنے لگا اور اس طرح گم ہو گیا کہ کچھ خبر ہی نہ رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر کچھ آوازیں ابھری تو ہوش آیا، کوئی ایک دم میرے پاس آ گیا۔ ہائے میں مر جاؤں، کتنے اچھے ہو تم۔ ایک حیران آواز ابھری، کون ہے امرتی؟ یہ پیتم کی آواز تھی، وہ ہیں وہ۔ ارے ڈاکٹر صاحب! پیتم نے بھی مجھے دیکھ لیا، میں نے بلایا ہے انہیں، ہم دونوں کو بھی دولہا بابا کے چرنوں میں حاضری دینی تھی۔ تو باولی ہے، ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، انہیں ہم ایسے تو نہیں بلا سکتے۔ میں بلا سکتی ہوں، کیونکہ میں بھی بڑے آدمی کی وہ ہائے دیا، مجھے لاج آتی ہے۔ یہ کہہ کر امرتا نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ آؤ بیٹے، تم دولہا بابا کے افطار ہو، انہوں نے تمہیں ہی تو بھیجا تھا میرے پیتم کو لانے کے لیے۔ سانگی نے آگے بڑھ کر پیار سے میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور میں اٹھ گیا۔ سانگی اب بالکل ٹھیک تھی، خوب بنی ٹھنی، صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میں ان کی رسموں میں شریک ہو گیا۔ سانگی نے 7 چراغ روشن کر کے مزار کے چاروں طرف رکھے۔ امرتا کی خوشیاں آسمان تک پہنچی ہوئی تھیں۔ اس نے سرگوشی کی، سنو، تم بھی بابا جی سے مجھے مانگ لو۔ ایسا بھول کر بھی نہ کرنا ڈاکٹر جی، یہ امرتی سے بھی زیادہ ٹیڑھی ہے، پیتم نے کہا۔ اس نے امرتا کی سرگوشی سن لی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے تو امرتا نے کہا، اب تمہیں ہمارے ساتھ گھر چلنا ہے، میں گوبھی کے پروسے بنا رہی ہوں، وہ کھا کر کہیں جانا۔ مجھے الجھن ہونے لگی، میں نے پیتم سے کہا، پیتم اسے لے جاؤ، میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ پیتم ایک دم شرمندہ ہو گیا، وہ امرتا کو کچھ دور لے گیا، پھر اس نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے اشاروں سے مجھے دھمکیاں دی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سناٹا پھیل گیا، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حجرے میں آیا تھا کہ موبائل پر مکھیا سنگھ کا پیغام موصول ہوا۔ بگھی بھیج دوں ڈاکٹر صاحب؟ بھیج دیجئے، میں نے جواب دیا اور سیل فون بند ہو گیا۔ نصیب اللہ کو میں نے بتا دیا کہ مجھے طلب کیا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یادو کوچوان بگھی لے کر آ گیا۔ میری رہائش گاہ الگ تھی، لیکن اسے بہترین طریقے سے آراستہ کر دیا گیا تھا۔ یہاں سے قید خانے والا کمرہ دور نہیں تھا، چند قدم کے فاصلے پر تھا اور اس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں کسی اور کو اس طرف آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ مکھیا سنگھ نے بڑی عاجزی سے کہا تھا کہ اب اس کی عزت میرے ہاتھ میں ہے۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی قیمت پر آپ کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ مکھیا سنگھ نے قید خانے میں بنے ہوئے جنگلے کے تالے کی چابی مجھے دے کر کہا، ہو سکتا ہے آپ کو اندر جانے کی ضرورت پڑ جائے۔ منورما کو کھانا وغیرہ کون پہنچاتا ہے؟ میں اور میری پتنی۔ تو یہ چابی آپ کو نہیں چاہیے ہوگی؟ میرے پاس دوسری ہے۔ میں اپنی رہائش گاہ میں فروکش ہو گیا۔ بہت خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ ایک کھڑکی حویلی کے عقبی باغ کی طرف کھلتی تھی اور وہ کمرہ جسے منورما کا قید خانہ بتایا گیا تھا اسی عقبی باغ کے حصے کی طرف کھلتا تھا۔ اس میں بھی ایک بڑی کھڑکی تھی جسے مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا۔ حویلی میں میری پہلی رات کا آغاز ہوا۔ میرے ذہن پر ایک بوجھ سا طاری تھا۔ رات کے ابتدائی حصے میں نیند آ گئی، لیکن 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ تہجد کی نماز پڑھنے کو دل چاہا اور میں اٹھ گیا۔ وضو کر کے باہر نکلا، بس یوں ہی اتفاق سے کھڑکی پر نگاہ پڑ گئی تھی، لیکن باہر چاند کی مدھم چاندنی میں جو کچھ مجھے نظر آیا اس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔